ہمارے دین اسلام نے صرف انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے حقوق بھی دیے ہیں، اور جانوروں کے حقوق بالکل کلیئر کٹ واضح کیے ہیں، جو کہ کسی مسلمان ملک میں اپلیکیبل نہیں ہے، لیکن وہ یورپ میں ہے۔ اب جب یہ ایک بڑا مشہور چارٹر ہے، جب حضرت علی نے ایک خط لکھ کے مالک بن اشتر کو مصر کی حکومت سونپتے ہوئے بھیجا، اس کے اندر ایک پورا چارٹر ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے۔ اس کے اندر جانوروں کے حقوق کے اوپر ایک فقرہ لکھا کہ دیکھو مالک، اگر تم کسی جگہ سے ٹیکس کلیکٹ کرنے جاؤ اور وہ کرنسی کے بدلے، گندم کے بدلے، اناج کے بدلے تم لوگوں کو جانور دے دے، اور جانور تم نے واپس اپنے دارالخلافوں میں لے کے آنے ہوں، اور آپ کے پاس دو راستے ہوں، ایک راستے میں سے جائیں اور انسان کو تکلیف ہو، اور دوسرے راستے میں سے آپ لے کے جائیں تو جانوروں کو تکلیف ہو، تو میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تم نے وہ راستہ استعمال کرنا ہے کہ جہاں پہ انسانوں کو تکلیف ہو، جانوروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ اور کبھی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیے کہ ہم جانوروں کو، جو کہ ہمارے بڑے پیارے جانور ہوتے ہیں قربانی کے، ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہے؟ ہم ان کو کیسے لٹاتے ہیں، ہم ان کے اوپر کیسے بیٹھتے ہیں، ہم ان کو کس کس اذیت سے دے کے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ تو وہ پیارے جانوروں کا حال ہے۔ باقی جو رستے میں ہو رہا ہے وہ تو خیر آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ اب میں آپ کو 2-3 واقعہ سناتا ہوں یورپ کے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں I was آپریشن ڈائریکٹر ایلنگ براڈ وے شاپنگ سینٹر، تو میں ڈے شفٹ پہ تھا۔ خیر میں سیکورٹی روم میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، تو سیکورٹی کیمرہ کے اندر دیکھا کہ بارکلیز بینک کے پیچھے کوئی 150 بندہ جمع ہوا ہے وہاں پہ۔ اب میں سیکورٹی کو میں نے کال کیا، میں نے کہا واٹس گوئنگ آن؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اوکے آئی ایم کمنگ۔ میں نے خیر 2 سیکورٹی والے ساتھ لیے، میں جب گیا دیکھا تو 150-200 بندہ وہاں پہ اکٹھا ہوا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیا ہے، لیکن چونکہ میرا عہدہ کافی بڑا تھا اور میرے ساتھ سیکورٹی اسکارٹ تھی یہ وہ، تو میں نے کہا ایکسکیوز می لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز کین آئی ہیو اے لک واٹس گوئنگ آن؟ تو اتنی دیر میں سارے بندے سائڈ پہ ہو گئے۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ بارکلیز بینک کے ساتھ سیف وے سپر سٹور تھا، اس کے اندر کوئی بندہ شاپنگ کرنے گیا، اور وہ اپنا کتا باہر، چونکہ وہ بنے ہوتی ہیں جگہ جہاں پہ آپ کتے جو ہے کھانے والے سٹورز کے اندر آپ کتے نہیں لے کے جا سکتے، تو وہاں پہ جگہ بنی ہے، وہاں پہ آپ باندھ جاتے ہیں۔ تو اس نے کتا باندھا اور اس کتے نے کہیں ایسے کیا تو اس کی جو زنجیر تھی وہ اس کے اندر لگ گئی اور اس کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب اس خون کو دیکھ کے وہاں پہ ہر بندہ افسوس کر رہا ہے، او پور ڈاگ، مائی پور بیبی، مائی ڈارلنگ، مائی دس مائی دیٹ، یہاں تک کہ ایک لڑکی نے وہاں پہ اپنی جیکٹ، اس نے اتنی سردی میں صرف پھر پیچھے ٹی شرٹ رہ گئی، وہ اتار کے اس کے منہ کے اوپر رکھ کے ایسے ایسے کر رہی تھی۔ اور تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا what happened? They said to me this is what happened, and I said did you call RCPSA? And they said yeah they are on their way۔ وہ وہاں پہ ایک ریسکیو آرگنائزیشن ہے، اور اس کے بعد میں نے کہا how long they're going to take? They said just 2 minutes، اور ایگزیکٹ 2 منٹس کے بعد ایمبولینس آئی، پوں 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 الارم کرتی ہوئی آئی، اور انہوں نے کتے کو بڑے پیار سے اٹھایا، ٹوکری میں ڈالا اور لے گئے۔ یہ واقعہ نمبر 1۔ واقعہ نمبر 2، ایک دفعہ میں جا رہا تھا A4 روڈ کے اوپر ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف، تو اس روڈ کے اوپر کبھی ٹریفک بلاک نہیں ہوئی، دیکھا تو ایک دم لمبی قطاریں لگی ہیں ٹریفک کی۔ اچھا میں نے میٹنگ پہ پہنچنا تھا، میں نے کہا کہ یار لیٹ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ خیر وہ جو ہماری عادت ہوتی ہے پاکستانیوں کی، ایسے باہر دیکھنا، کبھی ادھر، وہ آرام سے بیٹھا ہوگا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں وہ بس کھچکلی مچی ہوئی ہے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یار۔ اینی تھوڑی دیر بعد 5 منٹ بعد ٹریفک چل پڑی۔ جب ٹریفک چلی تو وہ جو آدھے میل کا سفر تھا، جب میں آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ روڈ کے جو بیچ میں کرب ہوتا ہے اس کے اندر ایک بطخ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 3-4 اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھڑے تھے۔ اب وہ چونکہ روڈ کراس کر رہے تھے تو پوری کی پوری ٹریفک رک گئی، اور اس وقت تک رکی رہی جب تک انہوں نے مکمل روڈ کراس کر کے دوسری طرف نہیں چلے گئے۔ پھر میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ یا اللہ تیرا دین تو ہمارے اوپر نازل ہوا اور لے ہم سے ان لوگوں نے لیا۔
ہمارے گھر میں یہ ہوا کہ میری وائف جو ہے وہ برتن دھو رہی تھی ایک دن، تو اس نے دیکھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی کہ گارڈن میں ایک دم سے نا کچھ ایسے پر اڑے کبوتر کے. تو she said to me کہ ہوا ہے کچھ ہوا ہے. ہلکی بارش ہو رہی تھی، میں گیا تو سامنے ایک درخت تھا گارڈن کے اندر، اس کے نیچے میں نے دیکھا تو کبوتر جو ہے نا اس کا ایک پر ایسے تھوڑا سا وہ ہوا ہے اور وہ چکر کھا رہا ہے. اس پہ بلی نے اٹیک کیا. میں نے وہی ریسکیو والوں کو کال کیا. ناؤ دس واز سنڈے. ایک کبوتر کا ایک پر جو ہے وہ لٹک گیا ہے. سنڈے کو خیر میں نے کال کیا اباؤٹ 4 o'clock اور میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کبوتر ہے جو زخمی ہو گیا ہے. Now this is Birmingham. اس لیڈی نے مجھے کہا کہ we are in Leicester. Leicester is about 3 to 4 hours away from Birmingham. تو اس نے کہا we are in Leicester, we are trying to rescue a horse. ایک گھوڑا کہیں گرا ہے، ہم اس کو ریسکیو کر رہے ہیں. تو as soon as we are free, we will come and we will take the pigeon. میں نے کہا okay, that's fine. اچھا خیر، اچھا ساتھ ہی پھر ان کا فون آ گیا کہ آپ اس کو کچھ دانہ ڈال دیں، اس کو کچھ چیز دے دیں اور اس سے جو ہے وہ اس وقت تک یہ اس کو آپ نے تھوڑا سا رکھنا ہے، لک آفٹر کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، نو ایشو. میں نے خیر ڈبل روٹی لی، کچھ جا کے ڈالی. اچھا لیٹ ہوتے کہ رات کے 10 بج گئے. 10 بجے پھر ہمیں فون آیا کہ جی وی آر سوری وی گاٹ اندر ایکسٹریم ایمرجنسی ود اندر اینیمل. Could you please put that pigeon in a small box and put it outside your house and we'll come and pick it up. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر ہم نے کبوتر اٹھائے، ایک چھوٹے سے ڈبے میں ڈالا اور اپنے گھر کے باہر دروازے کے رکھ دیا. اب ہم نے سونا تھا، صبح آفس جانا تھا. خیر کرتے 10:30 ہوئے. تو 10:30 بجے میں نے اوپر سے، بیڈ روم اوپر ہوتے ہیں وہاں پہ، میں نے ایسے کر کے تھوڑا سا نیچے دیکھا کہ وہ جو کبوتر ہے یا پجن ہے وہ اٹھا کے لے گئے یا نہیں. تو the box was gone. 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے وہ لوگ لیسٹر سے برمنگھم آئے ایک کبوتر جس کا پر گر گیا تھا اس کو اٹھانے کے لیے. یہ ہیں وہ انسانیت، جانوروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق جو ہمیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور وہ ہم سے لے لیے. کس نے؟ جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ ہمارے علم کے موتی ہیں، جب ان کو ادھر دیکھتے ہیں تو دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے.